بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اے ہم بن جبلہ نے آپ سے دریافت کیا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مراج سے بادشاہ کی صاحبزادی کو لے کر آ رہا ہوں، اور تم کہاں سے آتے ہو؟ اس نے کہا میں عمق میں رسل دینے کے لیے گیا تھا، جب رسد لے کر واپس ہونے لگا تو مرجوابق میں آ کے مسلمانوں کا ایک دستہ جس میں غالباً 200 سوار ہو گئے نہایت سامان کے ساتھ مل گیا۔ جب ہم اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو لڑائی کی ارادے سے ہماری طرف جپٹا۔ اس دستہ کا سردار نہایت جانباز، بے حد چالاک، آنن فانن میں حملہ کرنے والا، جری اور ڈکارنے والا شیر تھا کہ جلتی ہوئی آنکھ بھی اس پر کچھ اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ ہماری طرف بڑھا اور ذرا سی دیر میں ہمارے بہادروں اور دلاوروں کو خاک خون میں غلطہ کر دیا۔ ہماری جمعیت اگرچہ 2000 تھی، وہ کل 200 نیز ہم میں بڑے بڑے 30 مارخان جوان بھی موجود تھے، شورے جوالے کی طرح ادھر سے ادھر گھوم جاتے تھے، اور نیزباز سوار بھی، مگر وہ بہادر ہم میں ایسا کام کر رہا تھا جیسے آگ سوکھی لکڑیوں میں جنگ ہو رہی تھی۔ نائرہ حرب و ضرب مشتعل ہو رہا تھا، وہ ہم پر حملہ کر رہے تھے اور ہم ان پر حملہ کرتے جاتے تھے۔ آخر ہم نے ان سب کو، اس کے بعد کہ ان کے ایک ایک سوار نے ہمارے کی سواروں کو تحقیق کر لیا تھا، گرفتار کر لیا، اور محض ان کا وہ سردار ہی ایسا باقی رہ گیا جو ہمارے قید میں نہیں تھا۔ ہم نے بہت چاہا کہ اسے بھی گرفتار کر لے، مگر ہمارے کسی بہادر کو اتنی جرأت اور کسی طاقتور کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کے پاس بھی پھٹک سکے، وہ برابر حملے کرتے جاتا۔ آخر ہم نے اس کے گھوڑے کو گرانے کی کوشش کی اور تیر مار مار کر اس کے گھوڑے کو مار ڈالا۔ جب گھوڑا چکرا کے گرا اور وہ سوار نیچے آیا تو ہم نے ہجوم کر کے اسے چاروں طرف سے گرا اور گرفتار کر لیا۔ اس کا حسب نسب دریافت کیا تو معلوم ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی زرار بن عزور رضی اللہ عنہ ہے۔ اب ہم ان قیدیوں کو لے کر ہرقل کی خدمت میں جا رہے ہیں تاکہ ان کے متعلق اس کی رائے معلوم کر سکے کہ انہیں کیا کیا جائے۔ آپ کا دل یہ سن کر دھڑکنے لگا، سخت پریشانی لاحق ہوئی، مگر ضبط کر کے دل کو تسلی دی اور بظاہر خوشی سرور کا لہجہ بنا کر اس سے کہنے لگے اپنے دین کی قسم تو نے اس نوجوان کو پکڑ کر نہایت فخر اور عزت کا کام کیا۔ میں نے اس کے متعلق سنا ہے کہ اس نے شام میں بڑے بڑے بہادروں کو نچاڑ اور بڑے بڑے رومی سرماؤں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جب مسلمان نے قلعہ اعزاز فتح کر لیا اور حضرت مالک بن اشتر نخیر رضی اللہ عنہ نے وہاں کی ولایت حضرت سعید بن ونوی کی سپرد کر دی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی تو مسلمان مال غنیمت لے کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ کی خدمت میں حلب آئے۔ آپ لوگوں کو مال خیر واپس آنے اور اعزاز کے فتح ہو جانے سے بہت خوش ہوئے، اور حضرت قناع رحمۃ اللہ کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کہاں رہ گئے۔ حضرت مالک بن اشتر نخیر رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس راز کو جو ان کے اور حضرت قناع رحمۃ اللہ علیہ کے مابین ہوا تھا ظاہر کیا، اور کہا کہ وہ انطاکیہ تشریف لے گئے تاکہ رومی کتوں کو کسی نئی مصیبت اور آفت میں مبتلا کر دے۔ نیز انہوں نے فرمایا تھا کہ چونکہ میرا داؤ نہ چل سکا اس لیے میں مسلمانوں کے پاس کیوں منہ لے کے جاؤں۔ میں ان سے ایک وعدہ کر کے آیا تھا اور وہ ایفا نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمنوں پر فتح یاب فرمائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ ہمیں ان کی ذات سے نفع کی اس قدر امید نہیں تھی جتنا کہ پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خدمت بابرکت میں حسب ذیل نیاز نامہ لکھا۔ مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، از طرف ابو عبیدہ امیر بن جراح بعالی خدمت امیر المومنین عمر بن خطاب، سلام علیکم فإن الحمد للہ الذی لا الہ الا هو وصلی علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اللہ پاک سبحانہ کا ہم پر ایسا احسان و کرم ہے کہ اس کے سبب سے تمام مسلمانوں پر ان کا شکر واجب ہو گیا۔ انہوں نے کفار کے سب سے کٹن قلعے اور بدکاروں کے دشوار گزار شہر فتح کر دیے، ان کے بادشاہوں کو ذلیل اور ان کی زمینوں، شہروں اور مالوں کو ہمارے قبضہ میں کر دیا۔ قلعہ حلب فتح ہوا اور اس کے ساتھ ہی فتح اعزاز بھی ہو گیا۔ سردار یقنا والے حلب اسلام لے آیا اور اچھا مسلمان ہو گیا، کافروں پر مسلمانوں کی اعانت کرنے لگا۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس کے وجود کو دین کے لیے نصرت، مسلمانوں کے لیے عبرت اور کافروں کے واسطے ہلاکت کا سبب بنائے۔ اب وہ رومی کتوں پر ایک حیلہ چلنے کے لیے انطاکیہ میں گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے جان کو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ میں معرض ہلاکت میں ڈالا ہے۔ میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں اور ہمارا ارادہ انطاکیہ کی طرف جانے کا ہے تاکہ وہاں پہنچ کر رومی باغیوں ہرقل وغیرہ کی سرکوبی کر سکے
اس کے سوا ہمارے دشمنوں کا ایسا کوئی قلعہ باقی نہیں رہا ہے جو ہماری قیادت میں نہ آ گیا ہو۔ ہم اس کے فتح کرنے، اس کے خزائن حاصل کرنے اور تخت چھین لینے کی امید، جیسا کہ ہم سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا، کر رہے۔ اب ہمارے لیے دعاؤں کا تادرا روانہ فرماتے رہیے، کیونکہ یہی مسلمانوں کا ہتھیار اور کفاروں کے لیے باعث اعتبار ہے۔ تمام مسلمانوں کی خدمت میں سلام عرض کر دیجیے۔ آپ نے یہ خط لکھ کر مال غنیمت سے خمس نکالا اور اباہ بن غانم یشکری رحمۃ اللہ علیہ کی ماتحت میں مہاجرین انصار میں سے 100 آدمی، جن میں قتادہ بن عامر، سلمہ بن عقبہ، عبداللہ بن بشار اور جابر بن عبداللہ وغیرہ رضی اللہ عنہم شامل تھے، دے کر بارگاہ خلافت میں روانہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کی زیر سیادت 200 سوار کی اور یہ حکم دیا کہ وہ طاقت و تارش کرتے ہوئے بڑھے چلے جائے۔ حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، 200 آدمیوں کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آپ اپنی اس چھوٹی سی جمعیت کو لیے ہوئے بڑے چلے جا رہے تھے۔ پھر معاہدین بھی آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کو راستہ بتلاتے چلے جاتے تھے۔ آپ چلتے تھے، مرجوابق میں پہنچے، سحر کا وقت تھا۔ معاہد نے عرض کیا، آپ یہی آرام فرمائیے اور گھوڑوں کو دانہ چارہ کھلائیے، جب اچھی طرح صبح ہو جائے گی تو پھر دشمن کا قصد کیجیے۔ آپ نے وہی پڑاؤ کر دیا، گھوڑوں کو دانہ چارہ کھلایا اور تمام آدمی پڑ پڑ کے سو رہے، اور ایسے سوئے کہ اس وقت آنکھ کھلی جب اہم بن جب اللہ ان کے سروں پر موجود تھا۔ یہ کمبخت اچانک آ پڑا اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب شروع ہوا تو حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ 100 دوسرے آدمی جو آپ کے قریب ہی سو رہے تھے سوار ہو گئے، مگر باقی ماندہ حضرات اس وقت بیدار ہوئے جبکہ نصرانی گھوڑے مار داڑ کرتے ہوئے بالکل ان کے سروں ہی پر پہنچ گئے۔ یہ حضرات سوار نہ ہو سکے، بلکہ ان کے گھوڑے دشمن کے شرغل سے بھاگ پڑے اور انہوں نے پیدل ہی لڑنا شروع کر دیا۔ ان کے دشمن اس وقت تک ان کے پاس نہیں پہنچ سکے جب تک ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے حریف کو موت کا راستہ نہیں دکھلا دیا، اور آخر یہ 100 حضرات گرفتار ہو گئے۔ اسلامی جنگل کے شیر حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ اپنی خوابگاہ کی کچار سے گونجتے ہوئے نکلے اور ڈکار کے بآواز بلند اس پیشے کی دوسرے شوروں سے کہنے لگے، جوانان عرب، سوئے ہوئے شیروں پر دشمن آ پڑے ہیں، مگر کچھ پرواہ نہیں، وہ بھی تم جیسے عرب ہی ہے، بڑھو اور انہیں لے لو۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی نزدیک یہ افضل الساعات ہے۔ اپنے ارادوں میں عزم و ثبات پیدا کرو اور بزدلی کو فاس نہ آنے دو۔ تم خود جانتے ہو کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت تحت ضیاء السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بسا اوقات چھوٹی سی جمعیت بڑے بڑے لشکروں پر اللہ پاک کے حکم سے غالب ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ۔ حضرت سمرہ بن عامر امیر رضی اللہ عنہ جو مدیوابق میں حضرت زرار بن عزور کے ہمراہ تھے، کہتے کہ حضرت ربیعہ بن معبر بن ابی عون رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ تھے۔ یہ فصاح عرب میں سے شمار ہوتے تھے اور ان کا کلام ہمیشہ مسجع اور مقفع ہوا کرتا تھا، اور نہایت حسن مقال سے یہ اپنے کلام کو ترتیب دیا کرتے تھے۔ ہم ان کا کلام اور ان کی گفتگو اور تقریر غور سے سنا کرتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت زرار بن عزور کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو جنگ کی ترغیب دے رہے ہیں تو یہ ہماری طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، نوجوانانی ربیعہ و مضر، صبر کرو صبر کرو، جب تک مکروہات دنیا پر صبر نہیں کیا جاتا اس وقت تک خدا کی قسم جنت میں داخل نہیں ہوا جاتا۔ خدا تعالیٰ جل جلالہ کے عرض السماوات میں جنت ہے، مگر وہ محفوظ بالمحنت ہے۔ جتنے درجات ہیں ان سب میں اعلیٰ درجے شہادت ہے، مگر وہ معلق برضائے عالم الغیب و شہادت ہے۔ جہاد قائم ہو گیا اور ایک دم سب کو گھیر لیا کیا۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہو اور درباری رسالت کے آدابی نہیں ہو، پھر کس کے لیے ثبات و نصرت و رحمت عرب سے مایوس ہو گئے، اور کیوں اتنے اپنی جانوں پر کنجوس ہو گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اپنے ثبات اور استقلال سے مسرور کرو، اور اپنی نیتوں کی صفائی سے اپنے ارادوں کو مسحور کرو۔ پیٹ دے کر بھاگنے سے اعتراض کرو اور غضب جبار کا انتظار کرو۔ یاد رکھو، نصر ثبات 2 منصور لشکر ہیں، اور یہی 2 فاتح لشکر ہیں۔ جو شخص طلب آخرت کرے گا اسے انشاءاللہ وہی گھر ملے گا۔ نیت صاف کرو اور رحمت پروردگار کا انتظار کرو، بلکہ حملہ کرو تاکہ نتیجے قتال کو پہنچو، اور نیزے سیدھے کرو تاکہ حوروں کے وصال کو پہنچو۔ کفار کے سینے توڑ لو اور لڑ لڑ کے ان کا منہ موڑ دو۔ صبر پر اعتماد کرو، کفار کے ساتھ جہاد کرو۔ کفار کے ان کی جہالت میں موافقت کرنے سے پرہیز کرو، اور ان کے راستہ پر گامزن ہونے سے اپنے عقل کے گھوڑے کو ممیز کرو۔
سمرا بن غانم رضی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ تقریر سن کر ہمارے دل بڑھ گئے، ہم نے نصرانی عربوں پر حملہ کر دیا۔ زرار بن حضور رضی اللہ ہمارے آگے آگے تھے اور عزوزیل رضی اشعار پڑھتے جاتے تھے، خبردار ان لائق و جوٹوں پر حملہ کر دو تاکہ تمہاری تلوار اس لشکر کے خون سے اپنی پیاس بجھا لے، اپنے دین معظم کی طرف سے دنیا میں انہیں ہٹا دو اور عرش والے پروردگار کو راضی کر لو۔ جو شخص تم سے دوزخ سے بچنے کی آرزو رکھتا ہے، قیامت اور یوم جزا کے روز وہ آج شیر کی طرح حملہ کرے اور ایسے رسول کو راضی کرے جو دنیا میں سچے تھے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ آپ یہ پڑھتے جاتے تھے اور حملہ کرتے جاتے تھے، لوگ آپ کے پیچھے اور اپنی جان و تلوار اور نیزوں سے برابر کام لے رہے تھے۔ دائرہ حرم اس قدر بلند ہو رہا تھا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ زرار بن حضور رضی اللہ عنہ میں ایسا کام کر رہے تھے جیسے آگ سو کی لکڑیوں میں۔ ہم بن جبل آپ کی بہادری اور حملہ دیکھ تعجب کر رہا تھا اور آپ کی شمشیر زنی سے انگیشت بدنا تھا۔ آخر اس نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ اس نوجوان کے گھوڑے کو تیروں سے چلنی کر دے۔ فوج نے یہ سنتے ہی گھوڑے پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا گرا اور آپ اس کی پیٹھ سے نیچے آئے۔ نصرانیوں نے آپ پر ہجوم کیا اور آپ کو پکڑ کے آپ کے مشکل باندھ دی۔ آپ کے بعد آپ کے ساتھی گرفتار ہو گئے اور یہ سب کو پکڑ کے انطاکیہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان سے غنا رحمۃ اللہ کی ملاقات ہوئی، اس کا ذکر ہم ابھی کر چکے ہیں۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو المنذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں اس وقت موجود تھے جب حضرت زرار بن حضور رضی اللہ عنہ گرفتار ہوئے تھے۔ جب رات ہوئی تو آپ حضرت عبید بن جراح کی طرف بھاگے کہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ راستے میں آپ کو اچانک ایک شیر مل گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمتگار اور غلام ہوں اور ایسا ایسا میرا حال ہے۔ انہیں اپنی تمام سرگزش اور ابطال بیان کی۔ شردم ہلا کر ان کی طرف چلا اور ان کے پہلوں میں آ کے کھڑا ہو گیا، پھر ڈکارا اور اپنے سر سے یہ اشارہ کیا کہ چلیے۔ حضرت سفینہ رضی کا بیان ہے کہ میں چلا اور وہ میرے ساتھ ساتھ میرے پہلوں میں چل رہا تھا، حتیٰ کہ ہم دونوں اس سرزمین میں جو ہماری صلح میں داخل تھی پہنچ گئے، اور پھر وہ مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔